بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 77 صفحہ نمبر 675 کے باب فی الارجوحتی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کتاب سے عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اللیل اذا یغشا، اللہم صلی علی محمد فی النہار اذا تجلی، اللہم صلی علی محمد فی الآخرۃ والاولی۔ باب فی الارجوحتی۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال فلما قدمنا المدینة جاءنی نسوة وانا ألعب على أرجوحة وانا مجممة فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين فأتي بي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، میں 7 سال کی تھی۔ تزوجنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو میرے پاس کچھ عورتیں آئی اور میں جھولے پر کھیل رہی تھی اور میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ عورتیں مجھے لے گئی، مجھے بنایا سنوارا اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ رات گزاری، اس وقت میں 9 سال کی تھی۔ حدثنا هشام بن عروة بإسناده في الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحبتي فأدخلنني بيتا فإذا نسبة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، کہ ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے کہ میں جھولے پر تھی، عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میں جھولے پر تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھی۔ وہ مجھے ایک کوٹھری میں لے گئی تو وہاں انصار کی کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا خیر اور برکت پر، خیر اور برکت پر۔ حدثنا محمد یعنی بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ قدمنا المدینہ فنزلنا في بني الحارث بن خزرج قالت فوالله انی لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني وليا جميمة وساق الحديث۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو ہم بنی حارث بن خزرج میں اترے، اللہ کی قسم میں 2 شاخوں کے درمیان ڈالے ہوئے جھولے پر جھول رہی تھی کہ میری والدہ میرے پاس آئی، مجھے جھولے سے اتارا، میرے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ آگے راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ تو ارجوحہ کا معنی عموماً جھولا کیا جاتا ہے اور یہ کھیل و تفریح کے آلات میں سے ایک چیز ہے، بالخصوص بچیوں کے لیے اس کی جو ہے کھیلنے کی چیز ہے۔ تو ارجوحہ کی تعریف یہ کی ہے علماء نے کہ ارجوحہ وہ لمبی لکڑ ہے جو لمبے ستون نما گاڑی ہوئی لکڑی پر اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر گاڑی ہوئی لکڑ پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے دونوں طرف بچے بچیاں
بیٹھتے ہیں پھر اسے اوپر نیچے کرتے ہیں، ایک طرف سے اوپر دوسری طرف سے نیچے۔ ہمارے ہاں لوہے کی تیار ملتی ہے، اب عموماً تفریحی مقامات پر یہ نصب ہوتی ہے اور اسے سیسو کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی وہ رسے کا جھولا ہے جو بالکل متعارف ہے، اوپر کسی چیز کے ساتھ اونچا کھمبے یا درات کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اس پر وہی بیٹھتے ہیں جو مضبوط دل والے ہوں، ورنہ سونے والوں کی نیند خراب ہوگی، اور اگر نیچے گریں گے تو میدان کے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان احادیث مذکورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا ذکر ہے کہ کاش بھی ہم اپنی بچیوں کی تربیت، ان کی ترتیب زندگی بر وقت اور اتنی سادگی سے طے کریں کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرنے والی ہوں، اور اللہ رسول راضی ان سے راضی ہوں، اور رسوائی سے دنیا میں بھی بچ جائیں اور آخرت میں بھی بچ جائیں۔ وَأَنَا مُجَمَّةٌ یا مُجَمَّمَةٌ، اس کا مطلب یہ کہ میرے بال اتنے لمبے تھے جیسے زلفیں، یعنی بال بہت لمبے نہیں تھے، اور یہ بیماری کی وجہ سے بال جھڑنے کے بعد کی حالت ہے۔ یہ مباح کھیل ہے، آگے ممنوع کھیل کا ذکر ہے اگلے باب میں۔ تو اگلا باب ہے فی النہی عن اللعب بالنرد، یہ چوسر کھیلنے کی ممانعت کا بیان۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ان سلیمان ابن بریدہ عن ابی رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد شیر فکأنما غمس یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے چوسر کھیلا گویا اس نے ڈبو دیا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں۔ تو اسلام چونکہ ایک فطری دین، اعتدال پسند مذہب ہے، اور موزوں ترین طریقہ زندگی ہے، اور انسان کی دنیا آخرت کی جملہ ضروریات پر محیط اور مشتمل ہے دین اسلام، اور زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے کامل رہنمائی کرتا ہے، اور اتنا جو ہے وہ فراخ دل اور ظریف الطبع ہے کہ اپنے منکرین اور معاندین کے لیے بھی اپنے اندر بڑی گنجائش اور وسعت لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ، شریعت اسلام میں عقائد، اعمال، اخلاق، عادات، معیشت، معاشرت، ورزش، سیاحت، سب کے لیے نمایاں تعلیمات اور صراحت اور مثالیں، عملی مثالیں موجود ہیں۔ حدیث باب میں انہی میں سے ایک کا ذکر ہے کہ ورزش اور ریاضت اور سیر و سیاحت کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام سے آج تک تمام متابعین سنت اور عاملین شریعت سے یہ ثابت ہے کہ سیر و تفریح، ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے۔ تو شطرنج اور گوٹیوں کا جمہور اہل علم کے نزدیک نرد حرام ہے، شطرنج بھی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرام ہے، اور جو نرد کھیلتا ہے اس کی شہادت مردود ہوگی۔ شہادت بہت بڑی عظمت اور مرتبے کی چیز ہے ایک مومن کے لیے، لیکن ویسے محروم ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شطرنج جائز ہے۔ دیگر کھیلوں کے لیے اصول ہے کہ اگر محض ورزش اور تفریح کے لیے ہوں اور ایک حد تک آدمی کھیلتا ہو تو اجازت ہو، اور اگر ان میں اتنا مشغول اور مصروف ہو جاوے کہ ذکر، تلاوت، نماز، عبادات، گھر کے کام کاج، والدین کی اطاعت سب کچھ بھول جائیں تو یقیناً منع ہے، اور ان کے منع ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی بھی مباح کھیل میں شرط اور سٹا اور جوا بازی آ جائے تو پھر قطعاً حرام ہوگا، فی نفس ہی جائز بھی ہو تو حرام ہو جائے گا۔ پہلی حدیث میں تصریح کہ جس نے نرد سے کھیلا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان۔ نرد کہتے کس کو ہیں؟
نرد یہ چوسر کی طرح ایک کھیل ہے جو دوہری بساط پر کھیلا جاتا ہے۔ ایک ڈبیا میں کنکریاں یا پلاسٹک کی گوٹیاں ہوتی ہیں اور دو نگ ہوتے ہیں جن کو ہلا کر جیسا نگ نکل آتا ہے اس کے مطابق کنکریاں یا گوٹیاں آگے بڑھائی جاتی ہیں ساتھ ساتھ، یعنی وہ جو کاپی کی طرح فولڈ گتا ہوتا ہے لوڈو، وہ ہے یہ مراد، لوڈو شریف کی گوٹیوں پر 1 2 4 6 نمبر لگے ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے چھکا لگ گیا، چوکا لگ گیا، کتنے نمبر آگے چلے گی گوٹی۔ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ نرد مورب ہو کر عربی میں استعمال ہوا۔ شیر اس کا معنی ہے یعنی میٹھا، تو نرد شیر گوٹیوں والا میٹھا کھیل، اس سے بچنا بھی چاہیے، بچانا بھی چاہیے، یہ حرام ہے ابو داؤد شریف کی روایات کے مطابق۔ باب فی اللعب بالحمام، کبوتر بازی کے بارے میں یہ باب ہے کہ بعض کبوتر باز ایسے ہیں کہ بیوی بچے اس کے بیوی سے بھی زیادہ کبوتر اچھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شیطان یتبع شیطانة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا یتبع حمامة کہ وہ کبوتری کا پیچھا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ایک شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے، شیطان شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ کبوتر باز کو زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ ضائع کرنے اور کھیل میں منہمک اور مشغول ہونے کی وجہ سے شیطان کہا گیا، کہ جس طرح شیطان چاہتا ہے انسان اپنی ساری زندگی ضائع کر دے، کچھ بھی عمل خیر نہ کر سکے، آگے نہ بھیج سکے، ایسے ہی یہ کبوتر باز ہے، کچھ خبر نہیں کاروبار کی، اللہ رسول کی، مسجد قرآن کی، بس ایک فضول لگن میں مست ہے، ہر وقت اسی میں، کیا گرمی کیا سردی، کیا خوشی کیا غمی، وہ اپنے کام میں۔ کبوتر رکھنے کا حکم، کبوتر یا دیگر پرندے انڈوں، چوزوں اور بچوں کے لیے اور انس اور محبت کے لیے پالنا اور رکھنا بلا کراہت درست ہے، اور اڑانے کے لیے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ پھر اگر اس میں شرط بازی بھی شامل ہو جائے، جوئے تک نوبت پہنچ جائے، تو پھر تو قطعاً حرام ہے کبوتروں کا رکھنا۔ دیگر پالتو پرندوں کا حکم جو ہے وہ گھر میں پالتو پرندے رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ ان کی غذا، ان کا دانہ پانی کا خیال رکھا جائے، ورنہ ایک بلی کی وجہ سے ہماری عورت کے جہنم میں جانے کا ذکر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اگلا باب ہے باب فی الرحمتی، رحمت، شفقت اور مہربانی کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء لم یقل مسدد مولا عبداللہ ابن عمرو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مسدد نے مولا عبداللہ بن عمر نہیں کہا، اور کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا، یوں کہا بس نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق صاحب هذه الحجرہ یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صادق و مصدوق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رہتے تھے اس حجرہ میں، فرمایا رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے، رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے۔
عن ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ویرویہ قال ابن صرح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور بڑے کا حق نہ بچانے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو پہلی حدیث الراحمون یہ مسلسل بالاولیت کے ساتھ مشہور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث پڑھنے پڑھانے والے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھ لیں اور اس کا تسلسل سفیان بن عیینہ تک ہے۔ تو مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ایک خاص حیت بیان کے ساتھ چلی آ رہی ہو کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو، پھر صحابی نے اپنے شاگرد تابعی کو، تابعین نے تبع تابعی کو، پھر اس نے اپنی شاگرد محدث کو ایک خاص حیت اور حالت کے ساتھ بیان کی۔ تو مثلا ایک حدیث ہے مسلسل بالماء و تمر یا مسلسل بالاسودین کے نام سے، کہ آپ علیہ السلام سے لے کر اب تک سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے کہ حدیث پڑھانے والا پانی اور کھجور دیتا ہے، پھر حدیث سناتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا کہ پانی اور کھجور دیے، پھر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مسلسل بالمصافحہ اور تشبیک، آپ علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا اور تشبیک کی یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی جیسے بلا تکلف دوست کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلسل بے وضع الید علی الراس ہے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرماتے وقت سر پر ہاتھ رکھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کرتے وقت سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی طرح حدیث مسلسل بالعاشورہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 10 محرم کو یہ حدیث بیان فرمائی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو بیان کی، اور آج تک یہ سلسلہ کہ جو بھی شیخ بیان کرتا ہے تو وہ 10 محرم کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ کے پاس مسلسلات والی کثیر حدیث ہیں جن کی وہ 10 محرم کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں اجازت دیتے ہیں اور باقاعدہ تشبیک اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اہل زمین کے لیے رحمت ہونے کا رحمت کا مطلب ہے رأفت، نرمی، کہ آدمی انسان، حیوان اور دیگر جملہ مخلوقات سے شفقت، رقت، نرمی اور مہربانی سے پیش آئے، ایذا نہ پہنچائے بلکہ تکلیف اور مصیبت اور آفت سے بچائے سب کو۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر وقت ایسی ہی حالت میں پیش ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی میں ان سے نرمی کرے، اور اگر کہیں شریعت کے خلاف کا کوئی مرتکب ہو تو پھر سزا کا اجرا اور حدود کا نفاذ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفات کے لیے صرف رحماء اور اذلۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین لا یخافون لومۃ لائم صفات موجود ہیں۔ حدیث ثانی تو شقی آدمی یہاں لا تنزع الرحمت الا من شقی، پھر مضارع کا مجرور کا صیغہ لا تنزع۔ شقی سے مراد کافر اور فاجر ہے کہ دنیا میں تھکا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو گیا، اور رحمت اور شفقت کا فائدہ درحقیقت اپنے آپ کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھائی کا معاملہ کرو گے تو اپنی ذات کے ساتھ، اور برائی کا معاملہ کرو گے تو وہ اس کا وبال بھی اپنے اوپر ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا حکم، صلہ رحمی عند الکل بالاجماع واجب ہے، ہر ایک مخلوق سے صلہ رحمی کرنا بالاجماع بالاتفاق امت و صحابہ واجب ہے۔ قطع رحمی کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ سلام اور کلام، عزت احترام اور عدم انتقام، سب کا خیال اور اہتمام۔ صلہ رحمی کی قسمیں بھی ہیں، قدرت اور وسعت کے اعتبار سے مستحب اور وجوب کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ صلہ رحمی عموماً صلہ رحمی محبت، الفت، نصیحت، خیرخواہی، عدل و انصاف اور حقوق واجبہ اور حقوق مستحبہ کی ادائیگی کا نام صلہ رحمی ہے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا، الفت رکھنا، نصیحت اور خیرخواہی چاہنا،
عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، اور جس کے ذمے جو حقوق واجبہ اور مستحبات ہیں، سنت ہیں، ان کی ادائیگی کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور خصوصی صلہ رحمی اپنے عزیز و اقارب کی خیر خبر معلوم کرتے رہنا، بقدر وسعت ان سے مالی اخلاقی تعاون کرنا، الاقرب فالاقرب کے تحت سب سے برتنا معاملہ۔ تو صلہ رحمی کین سے کرنا واجب ہے؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیرہ محرم اور جن سے نکاح درست نہیں ہے ان سے صلہ رحمی واجب ہے، چچا زاد، خالہ زاد وغیرہ شامل نہیں ہوں گے اس میں۔ اور صلہ رحمی عام ہے، جو وراثت میں حصے دار ہیں، چاہے نکاح جائز ہو نہ ہو، سب سے صلہ رحمی کرنا لازم ہے، یہی قول زیادہ درست اور قابل ترجیح ہے۔ باب فی النصیحت، یہ باب ہے نصیحت اور خیرخواہی کے بارے میں۔ عن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ وکتابہ ورسولہ وأئمة المؤمنین وعامتہم وأئمة المسلمین او أئمة المسلمین وعامتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین خیرخواہی کا نام ہے، یقیناً دین خیرخواہی کا نام ہے، یقیناً دین خیرخواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کن کے لیے خیرخواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے حاکموں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ یہ کہا یا یوں فرمایا مسلمانوں کے حاکموں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ دین سراسر خیرخواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی خیرخواہی۔ نصیحت کا اصل معنی اخلاص اور صدق نیت، اور اس کا مفہوم خیرخواہی اور بہلائی چاہنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ خواہی واحد مذکر حاضر کا فارسی کا صیغہ ہے۔ خیر خواہی یعنی تو اچھا چاہے، اچھا جذبہ رکھے۔ بہلائی چاہنا آدمی کے لیے، امت کے لیے، ادارے کے لیے، شاگردوں کے لیے، خدام کے لیے، اولادوں کے لیے، روحانی نسبی اولادوں کے لیے۔ دین اسلام اس کا مجسمہ اور مجموعہ ہے کہ سب کی خیر چاہیں، حتیٰ کہ اس امت کے سب سے بڑے کافر کے لیے بھی ہدایت اور خیرخواہی کی طلب ہو ہمارے دلوں میں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس ابو جہل کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہے کہ ہمیں بھی کفار کے لیے، مشرکین، منافقین، جاہلین، کاذبین، خاسرین کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے ہدایت کی۔ حدیث کا مطلب قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ وکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین نصیحت ہے۔ کیا مطلب؟ الاعتقاد فی وحدانیتہ و اخلاص النیہ فی عبادتہ، کہ توحید اللہ کی ذات اور صفات میں ایک ہونے پر صحیح عقیدہ اور پختہ عقیدہ ہو، عبادات اور اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت یعنی اخلاص ہو۔ کتاب کے لیے دین نصیحت ہے، اس کا معنی یہ کہ الایمان بہ والعمل بما فی، کہ کتاب یعنی قرآن کریم پر من وعن ایمان لانا، یعنی زبان سے تصدیق کرنا کہ قرآن، اقرار کرنا کہ قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اس کے احکامات پر چلنے میں دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور دین نصیحت ہے رسول کے لیے۔ کیا معنی؟ التصدیق بنبوتہ و بذل الطاعۃ لہ فیما امر بہ ونہی عنہ، کہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنا اور ان کے نبی آخر زمان ہونے پر ایمان لانا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق، زبان سے اقرار کرنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل سے سچا ماننا اس بات کو جس کو زبان سے بول رہا ہے، اور ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اس کا، دل سے تصدیق بھی کرتے رہنا۔ اور امر ناہی، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے منع کیا،
ان میں نبی علیہ السلام کی مکمل اطاعت کرنا جتنی بس میں ہو، پوری کوشش، اور اس میں ترقی کی کوشش یہ ہے۔ اور عمراء اور سلاطین کے لیے دین نصیحت ہے، اس کا معنی ہے یطیعہم فی الحق والا یری الخروج علیہم بالسیف اذا جاروا، کہ عمراء سلاطین کی اطاعت کرنا، اگر وہ حق پر چل رہے ہیں تو ان کی بغاوت نہ کرنا، اور پھر دین نصیحت ہے عام مسلمانوں کے لیے، ارشادہم الی مصالحہم وارتدت الخیر لہم، اصلاح و فلاح اور ان کی مصالح کی رہنمائی کرنا اور ان سے بہلائی کا ارادہ رکھنا۔ تو اللہ ہمیں اس حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ اس کے مطالب میں مختصرات کیے ہیں۔ اس حدیث کو 2-3 مرتبہ عمل کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے اس کو سنیں گے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، پھر جا کر سمجھ آئے گی، اور ایک ایک چیز کو سنیں گے، اس کو غور کریں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة وان انصح لكل مسلم قال فكان اذا باع الشيء او اشتراه قال اما ان الذي اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك فاختر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام سے بیعت کی سننے اور اطاعت کرنے کے اوپر، اور یہ کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مسلم۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو فرما دیتے جو چیز ہم تم سے لے رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ محبوب اور پسند ہے اس چیز کے مقابلے میں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے دو یا نہ دو۔ تو اس دوسری حدیث میں سراپا اطاعت گزار جان نثار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ خیرخواہی کی تو انتہا ہی کر دی کہ مالک بھی شرما گیا ہوگا کہ مجھے کتنی زیادہ رقم سمن ادا کی جا رہی ہے، اس کے برعکس ہم ہیں کہ کسی مجبور کو دے کے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، 5 کی چیز 3 میں مل رہی ہے اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ مفت میں ہی دے دے تو اچھا ہے، اس کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی مجبور حال مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، اور ناجائز فائدہ اٹھانا یہ تو دور کی بات، اور بجائے تعاون کے اور کاٹ ڈالے۔ اگلا باب اسی بارے میں کہ مسلمان کی اعانت ہو، بقدر وسعت اس کی مدد ہو، نصرت ہو، اور اس کا دکھ درد ختم کرنے یا کم کرنے میں ضرور اس کی مدد اور کوشش ہو، اس کی مدد اور کوشش ہو۔ تو اگلا باب ہے فی المعونۃ المسلم، مسلمان کو مدد دینے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی محسن یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ قال ابو داود رحمہ اللہ ولم یذکر عثمان عن ابی معاویہ ومن یسر علی محسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں، جو آدمی کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا قیامت کی تکالیف میں سے۔ ومن یسر علی محسن، جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا آخرت میں آسانی کا معاملہ کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کی مسلمان کا عیب چھپایا، پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کہا کہ عثمان نے ابو معاویہ سے ومن یسر علی موسرین کا ذکر نہیں کیا، علی موسرین کا ذکر نہیں کیا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھی بات صدقہ ہے، ہر اچھی بات کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ باب تغییر الاسماء، نام بدل دینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، تو اپنے نام اچھے رکھا کرو، اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں۔ عن ابی وهب الجشمی رضی اللہ عنہ کانت لہ صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقهم حارث وحمام واقبحها ومرہ واقبحها حرب ومرۃ کہ حضرت ابو واب جشمی جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے نام رکھا کرو اور پسند اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ نام حرب اور مرہ ہیں، حرب اور مرہ ہیں۔ حرب اور مرہ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ ناپسندیدہ نام ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذهبت بعبد الله ابن ابی طلحة رضی اللہ تعالی عنہما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين ولد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عبات فی ہناء یہنأ بعیرا له قال هل معك تمر قلت نعم قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فراكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه فجعل الصبي يتلمذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گیا جب وہ پیدا ہوئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے عبا پہنی تھی اور اپنے اونٹ کو دوا لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو دوا لگا رہے تھے، یہنأ بعیرا لہ، دوا لگا رہے تھے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے آپ کو جو ہے، پھر میں نے آپ علیہ السلام کو
کھجوریں دی، آپ علیہ السلام نے کھجوروں کو اپنے منہ میں ڈالا، فلا کا ہن، پھر ان کو چبا کر بچے کا منہ کھولا، فغرفاہ، منہ کو کھولا، فاوجرہن ایاہ، اور اس کے منہ میں، ثم فغرفاہ، بچے کے منہ کو کھولا، فاوجرہن ایاہ، اور بچے کے منہ میں ڈال دیا، تو بچہ منہ چلا کر کھجوروں کو چوسنے لگا، یا تلمس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی پسندیدہ چیز کھجور ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کا نام عبداللہ رکھا۔ تو قرآن کریم میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ باب ہے حسن الاسماء، یہ زیادہ موضوع ہے اس باب کا نام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو حسن عمل دیکھنا اور جانچنا چاہتے ہیں بندے کا، اور کام اچھا، نام اچھا، انجام اچھا، عمل اچھا، علم اچھا، سب کچھ اچھا، اس لیے برے نام کو بدل دیا جائے، عمدہ نام رکھا جائے۔ کئی احادیث میں اچھے اور برے نام مذکور ہیں، اور اسلامی نام کے عنوان سے کتابیں بھی ملتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے پسندیدہ نام انبیاء صحابہ کے ناموں میں سے رکھنے چاہیے، صحابیات کے ناموں میں سے۔ قیامت کے دن کس طرح پکارے جائیں گے؟ انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم، کہ تم اپنے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ عبرانی میں ایک روایت ہے کہ یا فلاں بن فلانہ، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ پھر اس کی حکمت بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر باپ سے پکارے اور ماں نے خیانت کی ہو تو یہ پکار غلط ہوئی، اور اگر ماں کے نام سے پکارا جائے، باپ کے نام سے پکارا جائے جس کا نطفہ ہے، تو خجالت اور رسوائی ہوئی۔ اس لیے پردہ پوشی اور سچ اسی میں ہے کہ ماؤں سے پکارا جاوے، واللہ عالم بالصواب۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے تو والد ہیں ہی نہیں، اس لیے سب کو ماؤں سے پکارا جائے گا، جیسے حدیث طبرانی کا تقاضا ہے۔ بڑا راجح بات اور صحیح بات اور قابل ترجیح قول یہ ہے کہ قیامت کے دن باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اور تیسری حدیث میں یہ ہے، حارث بہادر کو کہتے ہیں، حمام سخی کو کہتے ہیں پرعزم، حرب لڑائی لڑاکا مرہ، یہ کڑوا۔ تو جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت والے ہیں وہ سب سے پسندیدہ۔ پھر انبیاء کے نام رکھنے، جیسے عبداللہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوب، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، ایسے ہی صحابہ کے نام اور صحیح مطلب اور مفہوم والے نام رکھنے چاہیے۔ نام کا بچے میں اثر ہوتا ہے، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، سیرت سیرت میں اثر ہوتا ہے، اس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، یعنی آگ کا انگارہ۔ فرمایا کس کا بیٹا ہے؟ کالا شہاب، کہ جلانے والا ستارہ، اس کا بیٹا۔ شہاب کا معنی جلانے والا ستارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس قبیلے سے؟ جواب دیا کہ حراقہ، جلا ہوا۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہ حرۃ النار، حرۃ النار میں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ ذات لظا میں۔ سب جواب وہ دیے جن میں آگ ہی ٹپک رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادرک اہلک فاحترقوا فکان کما قال عمر رضی اللہ عنہ، کہ گھر والوں کو پاؤ وہ جل چکے، بس ایسے ہی ہوا جیسے امیر المومنین نے فرمایا۔ یہ نتیجہ ہے برے ناموں کا۔ آپ علیہ السلام نے کئی صحابہ کے نام تبدیل فرمائے، چنانچہ اپنے نواسے کا نام حرب کے بجائے حسن رکھا، عبداللہ بن سلام کا نام عبداللہ حضور علیہ السلام نے رکھا، اور ان کا پہلا نام تھا حسین، صاد یا نون حسین، حسین۔ جگہ کا نام بھی بدلا کہ یثرب سے مدینہ۔ اس لیے برے نام اگر کسی کے ہوں بھی تو ان کو، اگر بعضوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے نہیں جی اب تو ہم کاغذوں میں فارم بے میں فلان جگہ لکھوا چکے ہیں، بھائی وہ لکھا ہوا رہنے دو، لیکن عرف میں اس نام کو بدل دو، جو لوگ آپس میں لیں مشہور نام وہ ہو، جو اچھا نام ہو، کاغذوں والا چلنے دو، ہوئی کوئی بات نہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنی جگہ، اپنی سوسائٹی، اپنی جگہوں کے نام بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جو وہ پرانے جگہ خوشحال سنگھ، فلاں سنگھ، یہ قصور کے علاقوں میں جاؤ، سنگھ علاقوں کے نام کے ساتھ،
اور جو سکھ وہاں بیٹھا اس کے نام سے اس گاؤں کا نام پڑ گیا، ابھی تک چل رہا ہے۔ مسلمانوں کو بدلنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، بدل ڈالو، زمینوں کے کاغذات ہیں وہ آسمانوں سے تھوڑے اترے ہیں، ان میں بھی تبدیلی کر دو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔